وعلیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تیشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 37 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تاشا نے اسے بے جان ہو کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے دیکھا تو تشویش کے مارے اس کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا جو گریب ڈھیلی ہونے کی وجہ سے ایمان کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گرنے والا تھا۔ اس میں لکھے الفاظ پڑھ کر تاشا کی ابرو پہلے اندر کو جھکی اور پھر آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ خود کلامی کسی انداز میں بولی، مگر جب ایمان پر نظر پڑی تو اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا۔ وہ ہارے ہوئے انسان کی طرح دونوں ہاتھ اپنے اطراف میں بیڈ کے کنارے جمائے بیٹھا تھا اور سرخ آنکھیں لیے جیسے خود کو رونے سے روک رہا تھا۔ تاشا فوراً اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایمان نے گردن موڑ کر تاشا کو دیکھا اور اس کی بھیگی آنکھیں تاشا کی دل کی دنیا تہوبالا کرنے لگیں۔ بابا جان، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان کا بیٹا ہوں۔ وہ بس ناراض ہے مجھ سے، ہے نا؟ آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی آواز رندھنے لگی تھی۔ وہ تاشا سے جانے کے اس بات کی تصدیق چاہ رہا تھا۔ تاشا نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلائے اور ایمان کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ہاں، وہ بس غصے میں ہے، اس لیے انہوں نے ایسا کر دیا۔ میں ان سے بات کروں گی تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تم پریشان مت ہو، خون کے رشتے اتنی آسانی سے نہیں توڑے جاتے۔ تاشا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا جیسے تاشا کی ہر بات درست ہو، مگر پھر ذہن نے حقیقت سے نگاہیں چرانی نہیں تھیں۔ اس کاغذ پر لکھی تحریر کا پھر سے خیال آتے اس کی آنکھوں میں پانی کا سمندر بھرنے لگا اور پھر قطرہ قطرہ آنکھوں سے نکل کر لڑی کی صورت اس کے چہرے کے نقوش چھونے لگا۔ وہ دکھ سے آنکھیں بند کر گیا۔ پانی کا جھرنا بند نہیں ہوا بلکہ مزید شدت سے جاری ہو گیا۔ اس کے چہرے پر دکھ پھیلتا دیکھ کر تاشا کو مزید اذیت ہونے لگی۔ ایمان، تاشا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو معلوم ہوا کہ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ چہرے پر شدت ضبط کے اثرات بہت واضح تھے۔ کتنا گہرا تھا یہ شخص اندر سے۔ تاشا نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے سوچا اس کے وجود میں جو طوفان اسے ایک کاغذ نے مچا دیا تھا وہ اتنی آسانی سے تھمنے والا نہیں تھا۔ حمید احمد نے اس پر کمپنی کے راز چوری کرنے کا الزام لگانے کے ساتھ ساتھ نہ صرف 5 کروڑ کا جرمانہ لگا کر نوٹس بھیجا تھا بلکہ اس میں اعلانیہ طور پر یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ اب وہ ایمان احمد سے ہر تعلق ختم کر رہے ہیں۔ وہ اسے جائیداد سے اور اپنی زندگی سے آگ کر رہے ہیں۔ اسے روپے، پیسے یا جائیداد کا لالچ نہیں تھا، مگر اسے باپ کے اس سلوک نے بہت ذک پہنچایا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ ابھی تو خوشیوں کو آئے اتنا وقت بھی نہیں ہوا تھا کہ دکھوں نے پھر سے اس کی دہلیز دیکھ لی تھی۔ وہ تو اس امید میں تھا کہ دادا بننے کی خوشخبری سن کر حمید احمد شاید اس سے ناراضگی ختم کر دیں، لیکن جو انہوں نے کیا وہ ایمان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ آنسوؤں کو آنکھوں میں قید کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر جو زخم دل کو لگ چکا تھا وہ اتنی آسانی سے راحت بخشنے والا نہیں تھا۔ وہ انتہائی ذہنی اذیت کا شکار تھا۔ تاشا نے بہت مشکل سے اسے سلایا تھا، ورنہ جتنی دیر وہ جاگتا رہتا اسی بات کو سوچ سوچ کر مزید تکلیف سہتا۔ نیند میں ہوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر چھائی پریشانی اور ماتھے کے بل بالکل واضح نظر آ رہے تھے۔ تاشا نے اس کے بے سود مگر بے چین وجود کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچا تو اسے احساس ہوا کہ حمید احمد کے سخت رویے اور ناروا سلوک کے باوجود وہ اپنے باپ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ یہ بات اس کے لیے کسی صدمے اور اذیت سے کم نہیں تھی کہ باپ نے اسے اپنی زندگی سے ہی نکال دیا تھا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حمید احمد کی نظروں میں اپنے لیے ستائش اور محبت دیکھنے کے لیے وہ کیا کیا جتن کیا کرتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ کبھی وہ ترکیبیں کام کر جاتی تھیں اور کبھی نہیں۔ وہ ان کا ہر حکم بغیر کسی بہانے یا حجت کے مانا کرتا تھا، پھر چاہے اس پر اسے شاباشی بھی نہ ملتی ہو۔ حمید احمد کے اس انتہائی قدم نے ایمان کی وہ باپ کی نظروں میں اپنے لیے عزت اور محبت دیکھنے کی آخری امید بھی توڑ دی تھی۔ گزرے وقتوں میں تاشا نے بھی تو ایمان کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے ایسے کام کرواتی تھی جس سے حمید احمد ایمان کو منع کرتے تھے اور پھر بعد میں پتہ پڑنے پر مکر جاتی تھی۔ نتیجتاً ایمان ان کی نظروں میں جھوٹا اور نافرمان بن جاتا تھا۔ حمید احمد کی نظروں میں ایمان کا امیج خراب کرنے میں عمر کے ساتھ ساتھ تاشا کا بھی تو ہاتھ تھا۔ اسے گلٹ ہونے لگا تھا۔ بچپن کی شرارتوں کا اثر ایمان کی زندگی پر اتنے گہرے نقش چھوڑ دے گا یہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جب سے تاشا نے ہوش سنبھالا تھا اس نے خود کو حمید احمد کے گھر میں رہتے ہوئے پایا۔ اس گھر میں سب اس سے محبت کرتے تھے، اس کے لاڈ اٹھاتے تھے، خاص طور پر حمید احمد۔ ان کی تو تاشا میں جان تھی، انہوں نے اسے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ عمر نے ہمیشہ ایک بڑے بھائی کی طرح اس کا خیال رکھا، عائشہ نے اسے ہمیشہ اپنی بہن ہی سمجھا اور شائستہ نے بھی اسے نفیسہ جیسا ہی پیار دیا۔ وہ سب کے ساتھ خوش رہتی تھی، لیکن ان سب میں ایمان کہاں تھا؟ ضدی اور نخریلے پن کی وجہ سے اسے کبھی کچھ برا لگتا یا کسی بات سے چڑ ہوتی تو وہ ایمان پر اس کا غصہ نکالتی تھی۔ وہ اس کے لیے ایک ٹریش کین تھا جس میں وہ اپنے اندر کی ساری نفرت اور ساری فرسٹریشن انڈیل دیا کرتی تھی۔ وہ اس کا پنچنگ بیگ تھا جس پر غصہ آنے پر وہ اپنے سارے وار آزماتی تھی، اور وہ اس کا وہ تکیہ بھی تھا جس پر دکھ اور تکلیف میں سر رکھ کر وہ اپنے سارے آنسو بھی بہاتی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا اور کب ہوا اسے یاد نہیں تھا، لیکن وہ یہ ضرور سمجھ گئی تھی کہ یہ سب کیوں ہوا تھا۔ شروع دن سے جب اپنے باپ کی موت کے بعد اپنی ماں کے ساتھ حمید احمد کے گھر میں آئی تھی تو صرف ایمان ہی وہ واحد شخص تھا جس نے اس کی جانب سب سے پہلا دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ اس کا ہم عمر تھا، عائشہ اور عمر اس سے بڑے تھے۔ وہ زیادہ تر ایمان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، وہ اس کے ساتھ اپنی کھلونے شیئر کیا کرتا تھا۔
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ताशा के पास ईमान से ज़्यादा खिलौने होने लगे। उसे हर वो चीज़ मिलने लगी जो उसे चाहिए होती। हमीद अहमद और उमर उसे अपने साथ घुमाने ले जाते, शॉपिंग पे ले जाते थे, उसे नई और महंगी चीज़ें लेकर देते थे, उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे। पहले पहल ईमान और आयशा भी साथ जाते थे, लेकिन फिर एक रोज़ ईमान जब ताशा के पास खेलने आया तो उसने उमर की बातों में आकर उसे खिलाने से मना कर दिया। उससे और ज़िद में आकर ईमान ने उसका खिलौना तोड़ दिया। उमर ने ताशा के जहन में ये बात डाल दी कि अब चूंकि उसके पास ईमान से ज़्यादा खिलौने हैं, इसलिए ईमान उसके खिलौने छीनने की कोशिश करेगा, और ईमान के रद्द-ए-अमल ने उमर की बात की तस्दीक भी कर दी थी। खिलौना टूटने पर ताशा बहुत रोई थी। हमीद अहमद ने उसे रोता देखकर उससे रोने की वजह पूछी तो उसने उनसे ईमान की शिकायत कर दी। उन्होंने ईमान की अच्छी तरह क्लास ली थी और ताशा को वही खिलौना दोबारा ला दिया, लेकिन सज़ा के तौर पर ईमान को उसके बाद अपने साथ कहीं भी ले जाना छोड़ दिया। उस दिन के बाद से ईमान और ताशा के दरमियान जिस जंग का आगाज़ हुआ वो फिर कहीं रुकी नहीं। उमर आहिस्ता आहिस्ता ईमान के खिलाफ ताशा की ब्रेन वॉशिंग करने लगा और उसकी बातों में आकर ताशा ईमान को जिद करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। बदले में वो उसे चिढ़ाने की कोशिशें किया करता था, जिस पर वो हमीद अहमद को शिकायत लगाकर अपना बदला लिया करती थी। उसे अब समझ आ रहा था कि ये सब वो उमर की वजह से किया करती थी। उमर आमतौर पर भी ताशा का ख्याल किया करता था, लेकिन ईमान की मौजूदगी में वो ताशा से कुछ ज़्यादा ही लाड किया करता था और ईमान को मुकम्मल नज़रअंदाज करता था। वह ताशा से प्यार से बात करता था, जबकि ईमान को वह बेशतर वक्त डांटा करती थी। छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर वह ईमान की बेइज्जती कर दिया करता था, जबकि ताशा की गलतियों पर उसे डांट तक नहीं पड़ती थी। उमर की इस तवज्जो को ताशा के सियोरी अंदाज में समझने लगी थी। वह सिर्फ अपने भाई को तकलीफ देने के लिए ऐसा किया करता था, और ताशा ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उमर की हर साजिश में जाने या अनजाने में उसका साथ दिया था। ईमान की ज़िंदगी में जितने भी तूफ़ान आए, उन सब के पीछे उमर या ताशा ही होते थे। माजी को सोचते हुए वो कब रोने लगी थी, उसे एहसास ही नहीं हुआ था। उसकी सिसकी ने उसे जैसे ट्रांस की उस कैफियत से बाहर निकाला था। ईमान की कच्ची नींद मुकम्मल टूट चुकी थी। ताशा ने मुंह पर हाथ रखकर दूसरी सिसकी को रोकने की कोशिश की, मगर बेसूद। ईमान आंखें खोल चुका था, वो उसकी नींद ख़राब नहीं करना चाहती थी। पहले इतनी मुश्किल से वो सोया था, मगर अब वो जाग चुका था और ताशा को रोते देखकर उठ बैठा था। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वो परेशानी से देखते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछने लगा। ताशा ने रोती सूरत लिए उसे देखा। माँ, मुझे ऐसा नहीं कर सकते, मैं बात करूँगी उनसे। वो मज़ीद रोने लगी थी। ईमान ने होले से मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी। ताशा, उन्होंने मुझसे ताल्लुक़ तोड़ा, तुमसे नहीं। तुम क्यों खामखा परेशान हो रही? वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकते। ताशा ने उसकी नम आँखों को देखा, जिसके होंठ सिर्फ उसके लिए मुस्कुरा रही थी। तुम नहीं जानते। ताशा ने हिचकी ली और भीगे चेहरे समेत उसकी आंखों में देखा। तुम नहीं जानते कि जाने वो क्या कहना चाह रही थी। अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसने अपने चेहरे को एक हाथ की पुश्त से रगड़कर साफ किया और आंसू हलक में उतारे। ईमान, मुझे तुमसे कुछ कन्फेस एतराफ़ करना है। उसने बात मुकम्मल की और ईमान के इशारे का इंतज़ार करने लगी। उसने उलझते हुए सर को चुंबिश दी। ईमान, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, मैंने बहुत बुरा सलूक किया है तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर दो। उसके रोने में शिद्दत आ गई। पता नहीं कैसे क्यों उमर भाई की बातों में आकर तुम्हारे साथ ये सब करती रही। आज अगर मामू ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है तो इसकी ज़िम्मेदार मैं भी हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसकी सिसकियाँ हिचकियों में बदलने लगी थी। ईमान ने तड़प कर उसे अपने साथ लगाया। वो उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। बस रो मत, तुमने कुछ नहीं किया, खुद को इल्ज़ाम मत दो। वो उसके बाल सहलाने लगा। ताशा ने उसके सीने से सर उठाकर उसके सुते हुए चेहरे को अपनी भीगी आंखों से देखा। नहीं, मेरी वजह से हुआ सब। ना मैं उस रोज़ तुम्हारा फ़ोन चेक करती, ना मैं तुमसे इस तरह लड़ती, ना अरीबा भाभी वो सब सुनती, और ना ये बात मामू तक पहुंचती। अगर मैंने उस रोज़ तुम्हारे साथ ऐसा ना किया होता तो आज हम दोनों सबके साथ होते, यूँ अकेले ना होते। तुम्हारा रिएक्शन नॉर्मल था, कोई और होती तो वो भी ऐसा ही रिएक्ट करती। जो हरकत मैंने की थी वो मामूली तो नहीं थी ना। वो फिर उसे तसल्ली देने लगा। तुमने मेरी खातिर इतना बड़ा कदम उठाया था, मुझे तुम्हारे साथ वैसा सलूक नहीं करना चाहिए था जैसा मैंने किया था। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ताशा ने उसके आगे अपने हाथ जोड़ लिए। ईमान ने बेचैन होकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। तुमने ईर्ष्या वाले मामले में मेरी गवाही दी थी, उससे बढ़कर तुम मुझ पर क्या एहसान कर सकती थी? तुम जानती हो मुझे इस वाक़े में तुमसे बिल्कुल भी भरोसे की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि बाकी सब मेरी बेगुनाही का यकीन कर भी लें, मगर तुम नहीं करोगी। लेकिन तुमने शुरू से लेकर आखिर तक मुझ पर यकीन किया, मेरा साथ दिया। मैं हैरान था। उस रोज़ मुझे समझ में आ गया था कि ताशा करमदाद। वो बोलते बोलते रुका, फिर हल्का सा मुस्कुराया। सॉरी ताशा। ईमान अहमद ऊपर से जितनी सख्त और बेहिस बनती है उतनी है नहीं। ताशा हैरत से भीगी आंखें फैलाए उसे देखने लगी। तुमने मुझसे निकाह के बाद जो भी सलूक किया वो सब तुम्हारा फितरी रद्द अमल था। पहले मुझे लगता था कि तुम भैया से, वो दो पल कर रुका जैसे कुछ बोलने में झिझक महसूस कर रहा हो, मगर बात जारी रखी, मोहब्बत करती हो, उन्हें पसंद करती हो। लेकिन जब मैंने गौर किया और बारीकी से सोचा तो मुझे समझ आया कि तुम सिर्फ उन्हें आइडियलाइज़ करती थी, जैसे कोई भी लड़की किसी मशहूर सेलिब्रिटी या अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा करती है। भैया की पर्सनैलिटी ऐसी ही है, वो किसी का भी आइडियल हो सकते हैं। रूबदार, समझदार, जिम्मेदार, गुड लुकिंग, हैंडसम, अमीर, हर काम में परफेक्ट। जबकि मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं। ना मैं पढ़ाई में तुम्हारे बराबर था, ना पैसे थे मेरे पास। मैं ज़िंदगी को सीरियस ही नहीं लेता था। तुम्हें तंग करता था, परेशान करता था और हर वक्त तुमसे लड़ता रहता था। ऊपर से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कई मरतबा प्रिंसिपल से निकलवाए जाने की धमकी भी मिल चुकी थी। जेल की हवा भी खाकर आया था।
ایک لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کا الزام ہے مجھ پر۔ ان سب خامیوں کے ساتھ کوئی بھی سمجھدار لڑکی مجھ سے شادی کے لیے نہ مانتی۔ تم نے میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ اس رشتے کو قائم کیا، اس سے بڑھ کر اور کیا کر سکتی تھی تم میرے لیے؟ وہ سارا کریڈٹ اسے دے رہا تھا، اس کی ساری زیادتیوں کو نظر انداز کر کے تاشا کو بری و ذمہ کر رہا تھا۔ تم بے شک میرے آئیڈیل نہیں تھے، لیکن تم ایک سمجھدار اور بہت حساس انسان ہو۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے ایمان۔ وہ پوری توجہ اور حسرت سے ایمان کو دیکھ رہی تھی۔ میں ہی بے وقوف تھی جو مصنوعی چمک کو سونا سمجھ کر سراب کے پیچھے بھاگتی رہی اور وقت پر تمہاری قدر نہیں کر سکی۔ تم اندر سے بہت خوبصورت ہو، وہ بہت مان سے بھیگی آنکھوں سمیت اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایمان خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ایمان کے دل کو خوشی ہوئی۔ کیا مطلب اندر سے؟ ایکسکیوز می، میں باہر سے بھی کافی حسین ہوں، شاید تم غور سے نہیں دیکھتی مجھے۔ وہ مصنوعی خفگی والا منہ بنا کر بولا تو رونے کے باوجود تاشا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں ہاں حسن کے پیکر، تم دنیا کے سب سے حسین انسان ہو۔ تاشا نے مسکراتے ہوئے اپنے گال رگڑ کر نمی صاف کی۔ جھوٹی تعریف کرنے کو نہیں کہا تھا میں نے۔ جواباً وہ سنجیدگی سے بولا، اس میں کیا جھوٹ ہے؟ تمہیں اپنے حسین ہونے پر شک ہے کیا؟ اس نے ابرو اٹھا کر ایمان کو دیکھا تو ایمان زیر لب مسکرایا۔ ویسے بھی میں بہت خوش قسمت ہوں، دنیا میں بہت کم لڑکیاں ایسی ہیں جن کے شوہر حسین ہوتے ہیں جیسے میں۔ وہ اترا کر بولی۔ ایمان کی مسکراہٹ مزید پھیل گئی۔ تو پھر اسی خوشی میں مجھے ایک کپ چائے بنا کر دو، وہ بولا تو تاشا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ابھی لائی کہا اور بیڈ سے نیچے اترنے لگی۔ وہ دروازے تک پہنچی تو کب سے ایمان کی آواز آئی، ساتھ ایک پین کلر بھی لے آنا، سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ تاشا نے تفکر سے مڑ کر اسے دیکھا جو ایک ہاتھ سے اپنی کن پٹیاں مسل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات واضح ہو چکے تھے۔ سر درد کر رہا تھا تو پہلے بتاتے، اتنی دیر میں تم دوا بھی لے چکے ہوتے اور آرام کیا آ گیا ہوتا۔ وہ جلدی سے آخری جملہ خود کلامی کسی انداز میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایمان کن پٹیوں کو مسلتے ہوئے بیٹھ کے سرہانے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ چاہنے کے باوجود وہ ایک بات کہ حمید احمد نے اسے جائیداد سے آگ کر دیا تھا اور اس سے سارے تعلق توڑ لیے تھے، اس کے ذہن سے نکلنے کو تیار نہیں تھی۔ سر شدید درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ چند گھڑی انہی سوچوں میں گم رہنے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ایمان نے آنکھیں کھولی اور گردن گھما کر دروازے کی جانب دیکھا۔ تاشا ہاتھ میں کچھ پکڑے اسے اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ وہ واضح طور پر نہیں دیکھ پا رہا تھا، اس کا منظر دھندلانے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولی تو گرم گرم پانی آنکھوں سے بہہ کر اس کی شرٹ میں جذب ہو گیا۔ منظر صاف ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے ٹیشو باکس اٹھا کر اپنا چہرہ صاف کر پاتا، تاشا اسے دیکھ چکی تھی۔ ایمان، وہ ٹرے ایک جانب کو رکھ کر ایمان کے قریب آئی اور فکر مندی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں بہت تیز بخار ہے، میرے نہیں خیال کہ ایک پیناڈول سے آرام آ جائے گا، ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ اس کے چہرے پر مکمل تشویش تھی۔ ایمان تکلیف کے باوجود نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہولے سے مسکرایا۔ نہیں بس وقتی بخار ہے، صبح تک ٹھیک ہو جائے گا، لاپرواہ سے انداز میں کہتے ہوئے وہ مکمل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تاشا اس کے برابر بیٹھ کر ٹرے کو درمیان میں رکھ لیا تاکہ اسے کوئی چیز پکڑنے میں دقت نہ ہو۔ اس نے 2 ٹوسٹ پر مکھن لگا کر ایمان کو پکڑایا۔ نہیں صرف چائے۔ ٹوسٹ کو منع کرتے ہوئے اس نے مگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تاشا نے زبردستی اس کے ہاتھ میں ٹوسٹ پکڑایا۔ تم نے دن سے کچھ نہیں کھایا، اب دوا کھانی ہے تو یہ کھا لو۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ایمان کو ٹوسٹ کھلا کر ہی رہے گی، لہٰذا ایمان نے نہ چاہنے کے باوجود تاشا کی ضد پر دونوں ٹوسٹ کھا لیے تھے۔ اسے دوا دے کر تاشا نے برتن دھو کر رکھے اور واپس کمرے میں آئی تو ایمان نے اپنے فون میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ تاشا کے آنے پر اس نے فون کو ایک جانب رکھ دیا اور لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ تاشا اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ درد کو آرام ملا ہے کہ میں سر دبا دوں؟ وہ آہستگی سے بولی، آنکھوں میں فکر مندی واضح تھی۔ ایمان نے گردن گھما کر سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر کہا، آپ پلیز میری بیوی کو بلا دیں۔ ایمان کی بات سن کر تاشا کی آنکھوں میں فکر کے ساتھ ساتھ حیرت اور پریشانی نمودار ہوئی۔ کیا وہ اسے پہچان نہیں پا رہا تھا؟ تاشا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا تھا۔ کہیں اس نے صدمے کا زیادہ اثر تو نہیں لے لیا؟ کہیں اس کی یادداشت تو متاثر نہیں ہو گئی؟ کہیں اس کے دماغ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا؟ نہ جانے ایسے کتنے خیالات ایک سیکنڈ میں اس کے دماغ کے آر پار ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ ایمان، میں ہی تمہاری بیوی ہوں۔ اچھا؟ وہ اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور پھر چند لمحوں کے بعد ان میں آشنائی کی چمک ابھری۔ وہ دراصل اتنی اچھی بیوی کی عادت نہیں ہے نا، اس لیے مجھے لگا کہ کوئی اور ہے۔ ایمان نے مکمل سنجیدگی سے اعتراف کیا۔ چند لمحوں کے لیے تاشا کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ ایمان کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ 2-3 سیکنڈ میں اسے ایمان کی شرارت سمجھ آئی تو اس نے اسی ہاتھ سے ایمان کے بازو پر زوردار تھپ رسید کی۔ اٹس ناٹ فنی ایمان، مجھے لگا تمہارے دماغ کو کچھ ہو گیا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنے لگی جبکہ ایمان کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ ایمان، وہ دبا دبا سے چلائی۔ ایمان نے ہونٹوں پر بند مٹھی رکھ کر مصنوعی کھانسی کی آڑ میں ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اپنے پیارے ہاتھوں سے میرا سر تو دبا دو۔ پہلے کی طرح بہت زیادہ درد تو نہیں کرا، لیکن تمہارے ہاتھوں کے لمس سے مجھے سکون ملے گا۔ اس نے تاشا کی ناراض صورت دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید تاشا کبھی اس کی بات نہ مانتی، مگر اس وقت جو طوفان ان کی زندگی میں آیا تھا اس کے اثرات زائل کرنے کے لیے تاشا آہستہ آہستہ اس کا سر دبانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے خاموشی سے آنکھیں موند گیا۔ اگلے روز تاشا کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی۔ ذہن بیدار ہوتے ہی اس نے اپنے برابر نگاہ کی تو ایمان کی معصوم صورت حسین نقوش کے ساتھ اس کی نگاہوں میں سما گئی۔ وہ لیٹے لیٹے اسے بہت غور سے دیکھنے لگی۔ سوتے میں وہ بہت پرکشش مرد لگتا تھا، مگر چہرے پر اب بھی ایک معصومیت تھی جو اس کی شخصیت کو مزید نکھارتی تھی۔
اس کا چوڑا سینہ، مضبوط بازو اور لمبا کا دیکھتے ہوئے تاشا کو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ اس ایک شخص نے اسے ہمیشہ خاص رکھا، اپنے دل کے سب سے اونچے مقام پر بٹھایا، ہر دھوپ سے بچایا اور خود تپش سہ کر اسے سایہ فراہم کیا۔ اس کی ہر بدسلوکی برداشت کی، کبھی تانا نہیں دیا، ہمیشہ پیار سے احتیاط سے چھوا جیسے وہ نازک سی کلی، اور ایمان اس کا باغبان، اس کا مان، اس کا اعتبار کبھی نہیں توڑا۔ وہ اس سلوک کا حقدار نہیں تھا جو قسمت اس کے ساتھ کر رہی تھی۔ تاشا نے بے اختیار ہو کر اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو اپنی انگلی سے چھو کر ایک طرف کیا۔ وہ ہلکا سا کسمسایا۔ تاشا نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اسے اس وقت ٹکانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایمان جاگ جائے اور سارا وقت پھر سے اس نوٹس کو یاد کر کے اذیت سہے۔ وہ اسے یوں ہی سوتا چھوڑ کر اٹھ گئی اور باری باری گھر کے کام نپٹانے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے گھر کی صفائی بھی کر لی تھی۔ ایمان اب تک سو رہا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 11 بجنے والے تھے۔ ایمان کا فون وائبریٹ ہوا تو تاشا نے فوراً سے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا فون اٹھایا۔ وائبریشن بند ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ تاشا اس کے فون کا لاک کھول کر کالر آئی ڈی چیک کرتی ہے، فون دوبارہ وائبریٹ ہوا۔ پارٹنر کالنگ۔ اس بار تاشا نے کال اٹھا لی۔ السلام علیکم ایمان، کہاں رہ گئے ہو؟ ابھی تک آفس نہیں آئی؟ نسوانی آواز پر تاشا کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے سوئے ہوئے ایمان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور پھر فون ہاتھ میں پکڑے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپ کون؟ احتیاط سے مگر خاصی روبدار آواز میں اس نے پوچھا۔ دوسری جانب چند ساعتوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر دوبارہ وہی نسوانی آواز ابھری۔ آپ ایمان کی وائف بات کر رہی ہیں؟ تاشا نے حیرت سے فون کان سے الگ کر کے یوں دیکھا جیسے کالر کی تصویر آ رہی ہو، پھر نام دے کر دوبارہ کان سے لگایا۔ جی میں مسز ایمان احمد بات کر رہی ہوں، آپ کون ہیں؟ اس کے لہجے میں جلن اور غصہ محسوس کر کے ایشل کے ہونٹے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں ایشل ہوں، مسٹر ایمان احمد کے بزنس پارٹنر۔ لگتا ہے ایمان نے میرے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ ایشل نے اپنا تعارف کروا دیا تھا، مگر تاشا نے غصے سے کمرے کو یوں دیکھا جیسے ایمان اسے دیوار کے پارٹ سے بھی نظر آ رہا ہو۔ ہم فضول باتیں گھر میں ڈسکس نہیں کرتے۔ اپنے تئیں تاشا نے اسے جتلا دیا تھا کہ وہ ایمان کے لیے اہم نہیں ہے۔ ایشل کو تاشا کی اس قدر پوزیسو انداز پر ہنسی آنے لگی تھی۔ اوکے، دراصل میں نے اس لیے کال کی تھی کہ مسٹر ایمان ابھی تک آفس نہیں آیا، ہمیں کچھ پروجیکٹس ڈسکس کرنے تھے۔ آئی ہوپ ایوری تھنگ از فائن۔ ایشل نے مکمل پیشہ ورانہ انداز اپنا لیا تھا۔ تاشا کو اس کے لہجے کی تبدیلی واضح طور پر محسوس ہو گئی تھی۔ ایمان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے انہیں جگایا نہیں، وہ ابھی سو رہے ہیں، تاشا نے جواب دیا۔ دوسری جانب پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد ایشل نے کہا، اوکے، پھر آپ انہیں میرا میسج دے دیجیے گا کہ جیسے ہی طبیعت تھوڑی بہتر ہو مجھے نیو پروجیکٹ کی ڈاکیومنٹس اور پریزنٹیشن ای میل کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں ایمان سے کہہ دوں گی۔ اوکے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ فون کاٹ کر تاشا نے پھر سے فون اسکرین کو دیکھا جہاں پارٹنر کال اینڈڈ لکھا تھا۔ تاشا واپس کمرے میں آئی اور ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ کر دوسری اور خسیلی نگاہ ایمان پر ڈالی، مگر اس کا معصوم چہرہ اور اس پر چھائی مکمل سنجیدگی جو کل والے واقعے کی بدولت حزن کا نتیجہ تھی، دیکھ کر اس کا دل موم ہو گیا۔ دل اداسی سے بھرنے لگا۔ وہ اسے جگانا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال گوندا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آئی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلا کر اسے جگانے لگی۔ وہ بالکل بھی نہیں ہلا۔ ایمان، تمہارے آفس سے کال آئی ہے۔ تاشا نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ ہلکا سا کسمسایا مگر جاگا نہیں۔ ایمان اٹھو، وقت دیکھو، 11 بج رہے ہیں، تمہارے آفس سے بار بار کال آ رہی ہے۔ اس نے موبائل کا آرائی سے کام لیا۔ سونے دو یار۔ وہ چہرہ دوسری جانب موڑ گیا۔ ایمان اٹھ جاؤ، آفس نہیں جانا کیا؟ لیٹ ہو رہا ہے۔ تاشا نے لہجے میں سختی سے مکر کہا، آج میں آفس نہیں جاؤں گا۔ وہ تکیے میں منہ دے کر بولا۔ تاشا نے اس کے کندھے پر تھپ لگائی۔ ایمان اٹھو، تیار ہو اور آفس جاؤ، تمہارے آفس سے بار بار کال آ رہی ہے، انہیں کسی پروجیکٹ کے ڈاکیومنٹس چاہیے۔ ڈاکیومنٹس میں انہیں میل کر دوں گا۔ ایمان نے پھر اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ ساری رات وہ بے چین رہا۔ کئی دنوں کی تھکن اور اعصابی دباؤ کی وجہ سے اسے اب سخت نیند آ رہی تھی۔ بالکل نہیں، آفس جاؤ اور وہاں جا کر کام کرو۔ یار میں بیمار ہوں، تمہیں ترس نہیں آ رہا مجھ پر؟ ٹھیک سے آنکھیں بھی نہیں کھل رہی میری، ایمان نے غنودگی بھری آواز میں کہا، مگر تاشا اس کی ایک نہیں سننے والی تھی۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ناشتہ بناتی ہوں، کہہ کر وہ کمرے سے نکلی اور ناشتہ بنانے لگی، جبکہ ایمان کو اٹھتے ہی بنی۔ وہ سست روی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ تاشا اس کا ناشتہ تیار کر کے کمرے میں لے آئی۔ وہ آئینے کے سامنے شرٹ کے کالر کھڑے کر کے ٹائی باندھ رہا تھا۔ تاشا اس کے قریب آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور اسے ٹائی باندھتا ہوا دیکھنے لگی۔ کتنی ظالم بیوی ہو، شوہر بیمار ہے اور پھر بھی اسے زبردستی آفس بھیج رہی ہے، وہ بنا کر بولا تھا۔ ایشل کون ہے؟ ایمان کی ٹائی باندھتے ہاتھ ایک لمحے کو رکے۔ اس نے چونک کر تاشا کو دیکھا، سینے پر بازو لپیٹے تیکھے تیور لیے وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ باس اور بزنس پارٹنر ہے میری۔ وہ پھر سے ٹائی باندھنے میں مشغول ہو گیا۔ تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری پارٹنر ایک لڑکی ہے؟ تاشا کے انداز میں شکوے سے زیادہ غصہ تھا۔ پہلے تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں، وہ شریر مسکراہٹ ہونٹے پر سجائے اسے دیکھ کر بولا۔ تاشا کا پھولا ہوا چہرہ اسے لطف دے رہا تھا۔ تم خود بھی تو بتا سکتے تھے، وہ شکوے بھرے انداز میں بولی۔ اب تو پتہ چل گیا نا۔ وہ ٹائی کو آخری گرہ لگا کر کالر درست کر چکا تھا۔ تم سارا وقت اس کے ساتھ ہوتے ہو؟ تاشا کا سوال ایمان کو مزہ دے رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنا کہکہا روکا اور سنجیدگی اختیار کی۔ ہاں، اور لنچ بھی ایک ساتھ کرتے ہیں۔ تاشا کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ پورے اعتماد سے بولا تھا۔ اس جواب پر تاشا نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا، ایمان کا جی چاہا کہ اسے زور سے خود میں بھینچ لے اور کبھی آزاد نہ کرے۔ یہ جلن زدہ تاشا اسے روز روز دیکھنے کو تھوڑی ملتی تھی۔
تاشا ناشتہ کر لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے غصے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے کہہ کر وہیں اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایمان بھرپور انداز میں مسکرایا۔ تمہیں جیلسی ہو رہی ہے؟ پھر بھی تم مجھے آفس بھیج رہی ہو؟ وہاں میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا، تمہیں برا نہیں لگ رہا؟ اصولاً تو تمہیں مجھے روک لینا چاہیے۔ وہ ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ تم کام کرنے چاہتی ہو، وہاں افیئر چلانے تو نہیں چاہتے کہ میں برا مان جاؤں؟ بظاہر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ایمان کھانستے کھانستے ہنسنے لگا۔ تاشا نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور اسے ناشتہ کروا کر دروازے تک چھوڑنے آئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایمان گھر رہ کر حمید احمد کے نوٹس کے بارے میں سوچ کر پھر سے اذیت میں مبتلا ہو جائے۔ آفس جا کر کام میں مصروف ہو کر وہ کچھ تو دھیان بٹانے میں کامیاب ہوگا، اور پھر تاشا نے حمید احمد سے بھی بات کرنا تھی۔ ایمان کے جانے کے بعد وہ خود بھی مغل ہاؤس کی جانب روانہ ہو گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔